السلام علیکم ناظرین، کرکٹ اور مشاعرہ نظم کی دوسری ویڈیو کے ساتھ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اس کے مقاصد تدریس اور پہلے 4 شعروں کی تشریح بیان کی تھی۔ آج 5ویں شعر سے شروع کرنا ہے۔ وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے، وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اردو کے مزاحیہ شاعر دلاور فگار مشاعرے اور کرکٹ کے درمیان مشابہت بیان کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں جب باؤلر گیند کرواتا ہے تو بلے باز اس کی گیند کا سامنا کرتا ہے۔ گیند باز کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بلے باز کو آؤٹ کرے اور وکٹوں کے سامنے کھڑا بلے باز ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ آؤٹ نہ ہو۔ گیند کو وکٹوں میں جانے سے روکنے کی کوشش میں بعض اوقات کھیلتے ہوئے گیند بلے باز کے پیڈ سے ٹکرا جاتی ہے تو گیند باز امپائر سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بلے باز کو آؤٹ کرا دے۔ اگر امپائر گیند باز کی موافقت میں آؤٹ قرار دے تو باؤلر کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ فیصلہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا جاتا ہے اور گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس آؤٹ ہونے والے بلے باز کو LBW یعنی لیگ بیفور وکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی کا شاعر نے ذکر کیا ہے۔ جبکہ مشاعرے میں شعراء کے درمیان مختلف الفاظ کے استعمال پر بحث و تکرار چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اندلیب کو مؤنث قرار دیا جائے یا مذکر، اور اسی بحث و تکرار میں شعراء کی طرف سے کافی وقت صرف کیا جاتا ہے۔ ایسی ابحاث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اساتذہ شعراء کے اشعار کو بطور دلیل لایا جاتا ہے۔ بحث میں شریک سامعین دونوں طرف کے دلائل سن کر گو مگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بقول شاعر، دستے خزاں نے بڑھ کے وہیں اس کو چن لیا، دستے خزاں نے بڑھ کے وہیں اس کو چن لیا، جو پھول گر گیا نگہ اندلیب سے۔ چھٹے شعر میں وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ اردو ادب کے مزاح میں دلاور فگار کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی اس مزاحیہ نظم میں کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے کی مشابہت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل کھیل تو مقدر کا ہوتا ہے، جس کا مقدر اچھا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان کی ہار جیت میں زیادہ کردار قسمت کا ہوتا ہے۔ جیت قسمت والوں کے کرم چومتی ہے اور جو جیتا وہی مقدر کا سکندر کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مقدر کے ڈھیلے ہوں وہ جیت کا ذائقہ نہیں چکھ پاتے اور اس کی چاشنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اس مقابل میں ایک نظریہ یہ ہے کہ محنت اور کوشش انسان کو جیت اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ لگاتار محنت اور کوشش سے قسمت بدلی جا سکتی ہے اور قسمت کو کوسنا یہ ناکام لوگوں کے بہانے ہیں۔ مقدر کی جیت والا پاس، جبکہ بدقسمتی سے ناکام ہونے والا فیل کہلاتا ہے۔ جیتنے والا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہارنے والا شرمندگی سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ہر شخص کو ملتی نہیں منہ مانگی مرادیں، ہر شخص کو ملتی نہیں منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ 7ویں شعر میں کہتے ہیں وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ دلاور فگار اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں اس نظم میں کرکٹ اور مشاعرے میں مشترک پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کرکٹ کی ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ساری ٹیم کی قیادت کپتان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایسے سمجھ لیجیے کہ کپتان ٹیم کی روح ہوتا ہے اور ٹیم کی زندگی یعنی کارکردگی کپتان ہی کے دم سے ہوتی ہے، یعنی ایک کپتان پوری ٹیم کا مان۔ کرکٹ کا کھیل ایک اجتماعی کھیل ہے، ٹیم ورک ہے۔ کپتان کی قیادت میں سارے کھلاڑی مل کر زور لگاتے ہیں اور ٹیم فتح سے ہمکنار ہوتی ہے، جبکہ مشاعرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی مجموعی کی بجائے انفرادی سطح پر کوشش کی جاتی ہے اور ہر شاعر چاہتا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے۔ ہر شاعر خود کو سب سے بڑا تصور کرتا ہے، گویا اس میں کارکردگی کے لحاظ سے ٹیم ورک نہیں بلکہ ون مین شو ہوتا ہے اور ہر شاعر اپنی کامیابی چاہتا ہے، جس طرح کہ ایک کپتان اپنی ٹیم کی کامیابی چاہتا ہے۔ 8ویں شعر میں کہتے ہیں یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں۔ ٹیم میں کپتان کی اہمیت سے کون آگاہ نہیں ہے، لیکن شاعر دلاور فگار کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے کپتان بھی پائے جاتے ہیں جو رنز نہیں بناتے۔ عمومی طور پر کپتان اس کھلاڑی کو بنایا جاتا ہے جس کا کھیل باقی کھلاڑیوں کی نسبت بہتر ہو، اس کی کارکردگی کا موازنہ باقی کھلاڑیوں سے کریں تو وہ دوسرے کھلاڑیوں میں نمایاں ہو۔ کپتان ٹیم میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، کپتان ہی ٹیم کی طاقت کا محور ہوتا ہے، یعنی ایک کپتان پوری ٹیم کی جان۔ کپتان ٹیم کو متحد کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو درست مقام اور درست موقع پر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ٹیم کا شاندار کھیل اور اس کی فتح میں کپتان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاعر کے بقول کچھ کپتان ایسی خصوصیات سے عاری ہوتے ہیں اور ان کا کھیل محض نمائشی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مشاعرے میں کچھ شاعر صرف اپنی ہی سنائے جاتے ہیں
اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بقول شاعر، ساری عمر ہمیں دوڑایا قسمت نے، ساری عمر ہمیں دوڑایا قسمت نے، ایک بھی رنج بنا نہ پائے حیرت ہے۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ اردو ادب کے مزاحیہ شاعر دلاور فگار کرکٹ اور مشاعرے میں مشابہت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں میں مہارت میں سب برابر نہیں ہوتے۔ ماہر کھلاڑی ہمیشہ اچھا کھیل پیش کرتے ہیں اور ان کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، جبکہ جو اناڑی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ محض وقت گزاری کرتے ہیں اور ٹیم کی جیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے کہ ان کا ذکر بھی تعریف کے ساتھ کیا جائے۔ بقول شاعر، کھیل میں نام ہے کھلاڑی کا، کھیل میں نام ہے کھلاڑی کا، اس میں کیا کام ہے اناڑی کا۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی دو قسم کے شاعر ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور دوسرے جعلی شاعر، جنہیں متشاعر کہا جاتا ہے، جو دوسروں کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حقیقی شاعروں کو تو لوگ سنتے ہیں کہ جبکہ متشاعروں کو زبردستی یعنی بے دلی سے سنا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شاعر نے اناڑی کھلاڑیوں کے لیے وقت کاٹنا اس لیے شاعر نے اس شعر میں اناڑی کھلاڑیوں کے لیے وقت کاٹنا اور متشاعروں کے لیے دماغ چاٹنے کی اصطلاح استعمال کی ہے، تاکہ ان کے بے فائدہ ہونے کو اجاگر کیا جا سکے اور اس کے برعکس کھلاڑی اور حقیقی شاعر کی افادیت کو واضح کر سکے۔ ہوا کرے اگر اسکور اس کا زیرو ہے، جہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں کسی بھی کھلاڑی کا زیادہ سکور بنانا اس کو کھیل کو اہم بناتا ہے اور اس سکور کا کم ہونا اس کی ناقص کارکردگی کا مظہر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اناڑی کھلاڑی ہمیشہ وقت ہی پاس کرتا ہے اور کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پاتا۔ اگر اسے پچ پر کھیلنے کا موقع بھی ملے اور اسکور بنانے کی کوشش کرے بھی تو اپنے اناڑی پانی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتا اور زیرو ہی پر آؤٹ ہو جاتا ہے اور پوری ٹیم کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کے اشعار کا معیار بہت کم ہوتا ہے اور وہ عامیانہ اور مبتذل قسم کی شاعری کرتے ہیں، لیکن بعض اناڑی کھلاڑی اور غیر معیاری شاعر بھی مشہور ہو جاتے ہیں اور خود کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ یعنی غیر معیاری چیزیں بھی بعض اوقات تمام مزاج سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ بقول شاعر، یہ تو چکر ہے یار قسمت کا، یہ تو چکر ہے یار قسمت کا، لوگ زیرو ہیں پھر بھی ہیرو ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ادب نواز پہ شاؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں، یہ بد نصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ اردو ادب کے مزاحیہ شاعر دلاور فگار مشاعرے کی کرکٹ میچ سے مشابہت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشاعرے میں ہنگامہ اور ہوٹنگ ہوتی ہے، جیسے کرکٹ میچ میں ہنگامہ شورشرابہ اور ہوٹنگ ہوتی ہے۔ مشاعرے میں جو ادب نواز ہوتا ہے اس پر سب چیختے چلاتے ہیں، اسی کو مشق ستم بنایا جاتا ہے۔ کرکٹ میچ میں جو کھلاڑی پچ پر موجود بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رنز بنائے اور آؤٹ نہ ہو۔ وہ وکٹوں کے درمیان دوڑتا ہوا ہر صورت میں اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر بدقسمتی سے وہ وکٹ تک نہیں پہنچ پاتا تو ناکامی کی صورت میں وہ رن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ رن آؤٹ ہونا کھلاڑی کی کارکردگی پر برا اثر ڈالتا ہے۔ شاعر نے ایسے کھلاڑیوں کو بد نصیب شمار کیا ہے اور اسی کی مثل مشاعروں میں ادب نواز شعراء کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے کہ ان پر ہوٹنگ کی جاتی ہے اور انہیں ناکام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ دلاور فگار اپنی اس مزاحیہ نظم میں آخری شعر میں کہتے ہیں کہ میں نے نظم کے ان اشعار میں جو خیال پیش کیا ہے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہوتا ہے۔ اس نظم میں کرکٹ میچ اور مشاعرے میں مشابہتیں بیان کی گئی ہیں کہ دونوں کا مقصد تفریح ہوتا ہے۔ صدر نشین اور امپائر ایک جیسے ہوتے ہیں، نو بال اور اہمال دونوں فاؤل شمار ہوتے ہیں، دونوں طرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے۔ جس طرح ان لکی فیل ہو جاتے ہیں، جس میں ان لکی فیل ہو جاتے ہیں، کپتان اور شاعر دونوں ایک جیسا کردار ادا کرتے ہیں، اناڑی کھلاڑی اور متشاعر برابر ہوتے ہیں، دونوں طرف شاؤٹ اور رن آؤٹ ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری طرف سے سب مشابہتیں بیان کرنے کے بعد اہل نظر بھی میرے خیال کو درست شمار کریں گے اور ان کے لیے یقیناً یہ قابل قبول ہوگا اور وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ بقول شاعر، کاش ملتا کوئی تو اہل نظر، کاش ملتا کوئی تو اہل نظر، میرے شعروں کو جو سمجھ سکتا۔